آج آپ کو رنگز آف پاور کی پہلی ایپیسوڈ کے بارے میں بتائیں گے اور بہت سارے لوگوں نے کہا ہے کہ یہ بہت ہی سلو شروعات ہے ایک ایسے سیزن کی جس کا انتظار بہت دیر سے ہو رہا تھا۔ اس کا جواب بھی آپ کو دیں گے کہ واقعی یہ ایک سلو سٹارٹ ہے کہ لوگ اس کو اوور تھنک کر رہے ہیں۔ اس ایپیسوڈ کا نام ہے ایڈرفٹ۔ پہلی ایپیسوڈ کا نام ہے اے شیڈو آف دا پاسٹ۔ ایپیسوڈ کی شروعات ہوتی ہے ایک بہت ہی خوبصورت منظر سے جہاں بہت سے بچے کھیل رہے ہوتے ہیں۔ وہاں ایک چھوٹی گلیڈریل بیٹھی ہوئی ایک کشتی بنا رہی ہوتی ہے اور وہ کشتی کو پانی میں چھوڑ دیتی ہے۔ جیسے ہی کشتی کو وہ پانی میں چھوڑتی ہے تو بچے اس پر کنکر مارنے لگتے ہیں، بہت سے کنکر مارنے لگتے ہیں۔ وہ اسے روکتی ہے، انہیں روکتی ہے کہ یہ کنکر نہ مارو، پلیز یہ کنکر نہ مارو، لیکن وہ کنکر مارتے ہیں اور ایک کنکر کاغذ کی کشتی کے اوپر جا لگتا ہے اور کاغذ کی کشتی ڈوب جاتی ہے۔ یہ دیکھ کر گلیڈریل کو بہت ہی دکھ ہوتا ہے، اسے بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے۔ یہ گلیڈریل جو کہ ایک ایلف ہے، اس کے بچپن کا واقعہ سنایا گیا ہے۔ پھر اس کا بھائی آتا ہے اور وہ اس کو شانت کرتا ہے، اسے کہتا ہے کہ تمہیں پتہ ہے کہ پتھر کیوں ہمیشہ نیچے کو جاتا ہے اور شپ کیوں پانی کے اوپر تیرتی رہتی ہے؟ وہ کہتا ہے کہ ایسا اس وجہ سے ہے کہ پتھر ہمیشہ نیچے کی طرف ہی دیکھتا ہے اور شپ جو ہے وہ ہمیشہ اوپر کی طرف دیکھتی ہے۔ آپ کو وہ رستہ چوز کرنا چاہیے جس میں آپ کو اچھائی نظر آئے، وہ رستہ چوز نہیں کرنا چاہیے جس میں آپ کو برائی نظر آئے۔ پھر اس کے بعد ایلف جو ہے وہ ویلینار سے نکل کر مڈل ارتھ کی طرف جاتے ہیں اور وہاں برائی یعنی سارون کے باشندوں آکس کا مقابلہ کرتے ہیں۔ وہ مقابلہ بہت ہی سخت کرتے ہیں اور برائی کو ایک دفعہ مار تو دیتے ہیں، لیکن اس دوران ان کا بہت زیادہ نقصان ہو جاتا ہے۔ اس بھیانک جنگ میں بہت سی مخلوقات شامل ہوتی ہیں اور عجیب و غریب مناظر سامنے ان کے ہوتے ہیں۔ وہ ان کو ہرا تو دیتے ہیں لیکن اتنا زیادہ جانی نقصان ہوتا ہے کہ وہ اس کو ہمیشہ یاد کرتے ہیں اور یاد کرتے ہیں کہ کیسے اتنے بڑے نقصانات ہوئے، اتنے لوگ ان کے مارے گئے۔ انہی لوگوں میں گلیڈریل کا بھائی بھی مارا جاتا ہے۔ اس کے بعد جب گلیڈریل کا بھائی مارا جاتا ہے تو گلیڈریل کو یہ جنون ہو جاتا ہے کہ میں کسی بھی طرح برائی کو ختم کر کے چھوڑوں گی۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس جنگ کے بعد سارون کہیں جا کر چھپ گیا ہے اور وہ ہمیشہ اس کا پیچھا کرتی رہتی ہے اور وہ اس میں اپنے 11 لوگوں کو بھی ساتھ لے کر جاتی ہے جن کو لیجنڈری 11 کہا جاتا ہے۔ وہ بہت سے پہاڑوں کا، مشکل راستوں کا مقابلہ کرتے ہیں اور ہمیشہ اس کی تلاش میں رہتے ہیں جو ان کو نہیں ملتی۔ ان کو کئی عرصہ 100 سال سے بھی زیادہ ہو گیا ہوتا ہے کہ انہیں ابھی کوئی بھی آکس بھی نظر نہیں آیا ہوتا، لیکن گلیڈریل کا یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ سب برائی کہیں چھپ کے رہ رہی ہے اور وہ اندر ہی اندر بہت زیادہ تر و تازہ ہوتی جا رہی ہے۔ اور ہمیں ایپیسوڈ میں اس کی بار معلوم بھی ہوتا ہے کہ یہ برائی اصل میں گئی نہیں تھی بلکہ کہیں نہ کہیں چھپ کے رہ رہی تھی اور اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ طاقتور کر رہی تھی۔ گلیڈریل جو کہ کمانڈر ہوتی ہے ان تمام 11 کے، وہ اب تمام 11 اس کا ساتھ چھوڑ رہے ہوتے ہیں۔ وہ اس ساری مشقت سے تنگ آ چکے ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جنگ تو ختم ہو چکی ہے، اب تم نے ہمیں کیوں ذلیل کرنا لیا ہوا ہے؟ تم ہمیں کیوں اسی رستے پر اکسا رہی ہو؟ اب ہمیں بھی گھر جانے دو، ہمیں آرام کرنے دو۔ لیکن گلیڈریل کے ذہن میں ایک ہی بات ہوتی ہے کہ برائی ابھی مکمل طور پر ختم نہیں ہوئی بلکہ وہ کہیں چھپ کے اپنے آپ کو طاقتور کر رہے ہیں۔ اس لیے وہ ہمیشہ برائی کا پیچھا کرتی ہے اور ایک عجیب و غریب کوفہ میں پہنچتی ہے۔ اس کوفہ میں ان کا مقابلہ ایک عجیب و قسم کے بہت بڑے جانور سے ہوتا ہے۔ وہ جانور گلیڈریل کے پیچھے پڑ جاتا ہے۔ جیسے ہی وہ پیچھے پڑتا ہے تو وہ ایک عجیب و غریب قسم کا اچھل کر وار کرتی ہے اور اس جانور کو موت کے گھاٹ اتار دیتی ہے۔ اس کے بعد تمام لوگ سکتے میں آ جاتے ہیں اور اس کا پوری ٹیم جو 11 ممبر پر مشتمل ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ اب ہم سے اور نہیں ہوگا، اگر تم اس جرنی پہ آگے جانا چاہتی ہو تو تم اکیلے چلے جاؤ۔ یہ دیکھ کر گلیڈریل اور وہ تمام 11 جو ہیں وہ واپس لوٹ جاتے ہیں اور جب وہ ویلینر پہنچتے ہیں تو ایک بہت سی اچھی تقریب کی جاتی ہے جس میں یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ آفیشلی اب جنگ ختم ہو چکی ہے، اب امن کا دور جاری ہوگا اور ویلینار کی طرح مڈل ارتھ کو بھی ایک بہت ہی زبردست طریقے سے سجایا جائے گا۔ یہاں ٹائٹل دکھایا جاتا ہے جہاں سارون کا ایک 3 تکونی نشان دکھایا جاتا ہے، اس پہ 3 ڈنڈے سے بنے ہوتے ہیں اور نیچے ایک بڑا سارا ڈنڈا کھینچا ہوا ہوتا ہے۔ یہ نشان بہت ہی اہم
होता है। इसके बाद हमें रवानियन के जंगलात दिखाए जाते हैं। इन जंगलात में छोटे छोटे हार्फूर छुपे हुए होते हैं। उनका एक ही मकसद होता है कि कहीं से फल फ्रूट मिल जाएं और वो गुजर बसर कर सकें। ये हार्फूर जैसा कि आपको पहली वीडियो में बता चुके हैं, अगर आप जानना चाहते हैं कि हार्फूड क्या है तो एक तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब करके इस वीडियो को फैला दें। और दूसरा ये है कि मेरी ये वाली वीडियो जो मैंने आपको ऊपर लिंक दिया हुआ है इसको देखें और आपको इसमें सारे करैक्टर्स का पता चलेगा कि हार्फूड्स क्या हैं। और इस पावर ऑफ रिंग्स में, इस रिंग्स ऑफ पावर में जो भी मखलूक़ात दिखाई जा रही हैं, वो चाहे इंसान हो, वो हार्फूड्स हों, वो हॉबिट्स हों, वो एल्फ्स हों, वो क्या हैं, उनकी खसूसियात क्या हैं, ड्वार्फ की क्या खसूसियात हैं, आपको सारी इस वीडियो में मिलेंगी। इन हार्फूड्स का लीडर भी यही बताता है कि आसमान के हालात ठीक नहीं हैं क्योंकि कभी भी ट्रैवलर्स को साल के इस वक्त नहीं देखा गया कि वो इस तरह जंगलात में फिर रहे हों। इसी तरह आपका इंट्रोडक्शन एक नूरी के करैक्टर से कराया जाता है जो तमाम बच्चों को बाहर लेके जाती है और वो फल फ्रूट इकट्ठे करके हार्फूड्स की पनाहगाह पर दोबारा लेकर आते हैं। इसके बाद हमारा इंट्रोडक्शन लॉर्ड एलरोंड जो कि एक एल्फ होता है उससे कराया जाता है। दोबारा हमें वैलिनोर में ले आया जाता है और देखा जाता है कि किस तरह गैलेड्रियल और उसके बाकी 11 साथी वापस आए हैं। ये लॉर्ड एलरोंड वही है जो हमें लॉर्ड ऑफ रिंग्स में भी दिखाया गया था। यहाँ भी गैलेड्रियल बार बार एलरोंड को ये कायल करने की कोशिश करती है कि अभी ये वार जो है वो ख़त्म नहीं हुई, बुराई कहीं ना कहीं छुपी बैठी है। लेकिन एलरोंड कहता है कि अगर ये छुपी बैठी है तो अगर ये मुझे इसका एक छोटा सा भी शक हुआ, मुझे थोड़ा सा भी कि ये बुराई वापस आ रही है, तो मैं सबसे पहले तुम्हें बताऊंगा। अभी फ़िलहाल तुम जाकर आराम करो। इसलिए उन्हें कश्ती में वैलिनार की तरफ भेज दिया जाता है। इसके बाद हमारा इंट्रोडक्शन साउथलैंड के एक लैंड से कराया जाता है जहां इंसानों का बसेरा होता है। इन्हीं इंसानों के बसेरे में एक लड़की ब्रोनाइन से हमारा इंट्रोडक्शन करवाया जाता है। ये ब्रोनाइन वहाँ एक डॉक्टर के तौर पर खिदमत सर अंजाम दे रही होती है। इसी तरह यहाँ हमारा इंट्रोडक्शन एक एरोंडोर जो कि एक एल्फ होता है उससे करवाया जाता है। ये एल्फ यहाँ क्या कर रहे हैं? ये एल्फ यहाँ ये कर रहे हैं कि सबको पता होता है कि साउथलैंडर जो कि इंसान है, उन्होंने जब जंग हो रही थी तो वाइस का साथ दिया था। जब इन्होंने वाइस का साथ दिया था तो एल्फ और दूसरी ताकतों को हमेशा ये खटका लगा रहता है, ये खौफ लगा रहता है कि ये दोबारा वाइस यहाँ पनप ना रही हो, यहाँ फैल ना रही हो और ये बीच ही बीच कहीं वाइस का साथ ना दे रहे हों, बुराई का साथ ना दे रहे हों। इसलिए एल्फ हमेशा इनके ऊपर निगरानी रखते हैं कि इन इलाकों में क्या हो रहा है। लेकिन यहाँ साफ तौर पर ज़ाहिर होता है कि एरेंडर और ब्रोनाइन में एक खूबसूरत किस्म का रोमांस चल रहा होता है। ये आपस में एक दूसरे को बहुत पसंद करते होते हैं। यहाँ इसी तरह की बातें चल रही होती हैं। एरोंडोर का फ्रेंड उसको बताता भी है कि इंसानों और एल्फ के दरमियान जो रिश्ता होता है वो बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं होता, लेकिन एरोंडोर उसकी एक नहीं सुनता। क्योंकि इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि इंसानों की उम्र बहुत ही कम होती है जबकि एल्फ की उम्र बहुत ज़्यादा होती है। एल्फ के लिए इंसानों की उम्र एक आंख झपकने में भी ख़त्म हो जाती है। एक आम इंसान की उम्र 60 से 70 साल तक होती है जबकि एल्फ जो है वो इमॉर्टल होते हैं। यहाँ हमें ये भी दिखाया जाता है कि ब्रोनाइन के बेटे थियो को एक अजीबोगरीब किस्म का आला मिलता है, एक अजीबोगरीब किस्म की धात मिलती है जो बिल्कुल उसी तरह के निशान की होती है जो शैतानी निशान हमें एपिसोड में पहले दिखाया गया है। इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि गैलेड्रियल अपने तमाम 11 लोगों के साथ वैलिनार की तरफ जा रही होती है। वो चॉइस ये कर रही होती है, वो चूज़ कर रही होती है कि मुझे इनके साथ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तमाम नगमात गा रहे होते हैं अपनी आज़ादी के, लेकिन ये कश्मकश में होती है कि क्या बुराई ख़त्म हो चुकी है, क्या मुझे वापस वैलिनार जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। इसी दौरान वो अचानक फ़ैसला करती है कि हमें वैलिनार नहीं जाना चाहिए और वो उस सारी कश्ती से छलांग लगा देती है। इसके बाद साउथलैंड में ये होता है कि ब्रोनाइन के पास एक भैंस लाई जाती है और उसे कहा जाता है कि क्या तुम जानवरों का इलाज भी करती हो। इसी दौरान एरोंडेर भी उसके पास होता है और जब वो देखता है तो उसके थानों से काले कलर का खून निकल रहा होता है। हर जगह
یہی بات چل رہی ہوتی ہے کہ سب کو برائی کے اثرات نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح کنگ ایلف کے کنگ کو بھی برائی کے اثرات نظر آ رہے ہوتے ہیں، ہارٹ فوڈس کے لیڈر کو بھی برائی کے اثرات نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح تھیو کو جب وہ اس کا تھوڑا سا خون اس کے اوپر، وہ جو دھات اسے ملی ہوئی تھی اس کے اوپر گرتا ہے تو اس میں سے چنگاریاں بھڑکنے لگتی ہیں، اور وہ اس کو اس طرح لگتا ہے کہ وہ اس کو اس کی طرف بلا رہی ہوتی ہیں، ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ برائی اس کو اپنی طرف بلا رہی ہے۔ یہاں لارڈ ایلرونڈ اور کنگ کو دکھایا جاتا ہے کہ وہ آپس میں مشورہ کر رہے ہیں کہ کس طرح میڈل ارتھ کو خوبصورت سے خوبصورت ترین بنایا جائے۔ اسی دوران ڈوارفز کا ذکر بھی آتا ہے کہ انہوں نے کیسے اپنے مقام کو بہت ہی خوبصورت بنا لیا ہے۔ اسی دوران جہاں ہارٹ فوڈس رہ رہے ہوتے ہیں وہاں ایک زوردار کوئی چمکیلی چیز بہت دور سے آ کر گرتی ہے اور وہاں بہت زیادہ گڑھا پڑ جاتا ہے اور آگ لگ جاتی ہے۔ اسی دوران نوری کو دکھایا جاتا ہے کہ وہ بہت ہی حیران و پریشان ہو کر ایک چیز، ایک مخلوق کی طرف دیکھ رہی ہوتی ہے جو آسمان سے آ کر گری ہے۔ اس پر ایپیسوڈ فرسٹ ختم ہو جاتی ہے۔ اب آپ کو میں بتاؤں گا کہ یہ ایپیسوڈ واقعی ہی ایک سلو سٹارٹ ہے، جس طرح ہم لارڈ آف رنگز کی بہت سی موویز میں دیکھتے ہیں کہ پہلے سٹارٹ ان موویز کا سلو ہی ہوتا ہے۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ مووی تو 2-3 گھنٹے کی ہوتی ہے، لیکن یہ ایک سیریز ہے جو ایک بہت لمبی سیریز ہے۔ اس پہ یہ 8 یا 10 ایپیسوڈ پر مشتمل ہوگی، تو اس کا تمام لوگوں کو سٹارٹ سلو ہی لگے گا، لیکن آہستہ آہستہ جب یہ سپیڈ پکڑے گا تو سب لوگوں کو بہت مزہ آئے گا، کیونکہ اس میں ایسے ویژول ہیں جو کبھی بھی آپ نے ٹی وی اسکرین پر نہیں دیکھے۔ انتہائی خوبصورت جنگوں کے سین ہیں، پہاڑوں کے سین ہیں، آبشاروں کے سین ہیں۔ آپ ہمارے چینل کو بار بار سبسکرائب کریں، بہت زیادہ سبسکرائب کریں تاکہ آپ تمام اس کے ایپیسوڈ یہاں دیکھ سکیں۔